شیخ فرض نماز کے بعد جو پانچوں وقت نماز میں فرض نماز کے بعد ایک ایک بار آپ نے بتایا تھا کہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے، تو اس بک میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تینوں کو مغرب اور فجر کی نماز میں 3 بار پڑھنا چاہیے فرض نماز کے بعد۔ جی بہن، آپ وہ حدیث سنائیں یا تو اس کا ترجمہ سنائیں، آپ جو ابھی حدیث بتا رہی تھی۔ شیخ حدیث یا ترجمہ نہیں لکھا ہوا، بس جو لائنز لکھے ہوئے فجر اور مغرب کے بعد 3 بار اور دیگر نمازوں کے بعد 1 بار پڑھیں، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ابو داؤد، نسائی، صحیح الترمذی۔ اگر کوئی اس کو حدیث بتا رہا ہے تو جھوٹا ہے، ایسے آدمی کو مت مانیے، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ یہ حدیث کہیں دنیا میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ جو ترجمہ آپ نے ابھی مجھے بتایا یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے، تو یہ جھوٹ ہے، سراسر تہمت ہے، یہ ایسی کوئی حدیث دنیا کے اندر نہیں ہے۔ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، ابو داؤد کی روایت جی حدیث سنیے، عقبہ بن عامر کی روایت ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات دبر کل صلاۃ۔ یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھوں۔ معوذات کیا ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ معوذات ہیں۔ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھوں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھوں۔ آپ بتائیے کیا اس میں کسی تعداد وغیرہ کا ذکر ہے؟ اس میں کسی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ اور ایک قاعدہ ہے شریعت میں، فقہ میں، کہ جب کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے اور کسی تعداد کا ذکر نہیں کیا جاتا تو جو امر مطلق ہے وہ ایک پر دلالت کرتا ہے، ایک بار کرنے سے۔ آپ کو کہا گیا معوذات پڑھیے، اس کا مطلب ایک بار آپ نے پڑھ لیا، اسی کا حکم دیا گیا ہے آپ کو۔ اب اس حدیث سے صاف پتہ چلا کہ ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد۔ اس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب کی کوئی تخصیص نہیں ہے، پانچوں نمازیں اس میں داخل ہیں۔ گویا کہ پانچوں نمازوں کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے۔ یہ پہلی حدیث ہوئی جس سے پتا چلا کہ ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے۔ اب دوسری حدیث سنیے۔ دوسری حدیث سنن جامع ترمذی وغیرہ کی ہے، شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ معاذ بن عبداللہ بن خبیب عن ابیہ قال خرجنا فی لیلۃ مطیرۃ وظلمۃ شدیدۃ نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لنا۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات، ایک ایسی رات جو تاریک رات تھی، بارش والی رات تھی، ہم نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائیں۔ قال فادرکتہ، کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پا لیا۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قل، کہا کہ کہو، فلم اقل شیئا، راوی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پھر کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ نے کہا کہ قل، کہو، میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہنا کیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل، کہو، تو میں نے کہا ما اقول، میں کیا کہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وتصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء۔ ہر صبح اور ہر شام کو، جب بھی شام کرو، جب بھی صبح کرو، تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار کہو۔ تکفیک من کل شیء، اگر یہ آپ نے پڑھ لیا تو یہ تمہارے لیے ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ صبح اور شام کو 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے۔ کب؟ صبح اور شام۔ یہاں پہ نماز کا ذکر نہیں ہے، صبح شام کے اذکار ہیں۔ یہ پہلی روایت جو میں نے آپ کو بتایا وہ نماز کے بعد کا ذکر ہے، اور یہ صبح شام کے اذکار ہیں۔ نماز کے بعد کے اور صبح شام کے اذکار میں کئی ساری چیزوں میں فرق ہے۔
صبح شام کا ذکر الگ ہے، نماز کے بعد کے اذکار الگ ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں۔ دنیا میں کسی عالم نے نہیں کہا ہے، کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار ایک ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صبح شام کے اذکار کچھ اور ہیں اور نماز کے بعد کے اذکار کچھ اور ہیں۔ وہ اگر آپ اذکار کرتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا، دونوں اذکار الگ الگ ہیں۔ تو پہلی روایت میں نماز کے بعد کا ذکر ہے، اس دوسری روایت میں صبح شام کے اذکار کا ذکر ہے، صبح شام میں 3 بار، نماز کے بعد ایک بار۔ اب آپ بتائیے کہ یہاں پر فجر اور مغرب کی تخصیص کہاں سے آ گئی کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 بار کہیں گے؟ کہاں ہے وہ دلیل؟ آپ جو بتا رہے ہیں وہی چیز میں بھی جانتی تھی، لیکن جب کلیہ میں پڑھی وہ کتاب تو اس میں ایسا لکھا ہوا تھا، اس سے کنفیوژن ہو رہی تھی۔ اصل میں یہ کنفیوژن جو ہے بہت ساری جگہوں پر پایا جاتا ہے، لیکن جو محققین علماء ہیں ان کے ہاں یہ کنفیوژن نہیں ہے۔ ابھی جو کیلنڈر چھپتے ہیں میں نے بہت ساری مسجدوں میں دیکھا ہے، وہاں پہ نماز کے بعد کے جو اذکار لکھے ہوتے ہیں اس میں صاف طور سے لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ تینوں کل نماز کے بعد ایک بار پڑھیں، لیکن فجر میں اور مغرب میں 3 بار پڑھیں، یہ لکھا ہوتا ہے۔ اور یہ اتنی کثرت سے پھیل گیا ہے کہ کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ دلیل تلاش کرے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نماز کے بعد ایک بار پڑھنا ہے۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، بات کمپلیٹ ہونے دیجیے، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں صرف میری ہیں، یہ باقاعدہ علماء نے اس پر بات کی ہے۔ شیخ عبد المحسن العباد رحمہ اللہ حفظہ اللہ، مدینہ کے جو محدث ہیں، مدینہ کے محدث ہیں اس وقت، انہوں نے اس پر بات کی ہے اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ شیخ ابن باز نے اپنی کسی کتاب کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد شیخ ان کی بات نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ شیخ نے یہ بات کہاں سے کہی۔ شیخ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا ادباً اور احتراماً کہ انہوں نے غلط کہا ہے یا ان سے غلطی ہو گئی۔ دیکھیے ان کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، سنن ابی داؤد کی شرح کرتے ہوئے شیخ عبد المحسن عباد کہتے ہیں کہ وہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ عندما كتب حول ما يقال بعد الصلاة، نماز کے بعد کے اذکار کے بارے میں جب انہوں نے لکھا، وذكر انه يؤتى بآية الكرسي وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بعد كل صلاة مرة واحدة، تو انہوں نے لکھا کہ آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھیں گے، لیکن وعند المغرب والفجر يؤتى بقل هو الله احد والمعوذتين 3 مرات۔ انہوں نے لکھا کہ فجر اور مغرب کے بعد قل هو الله احد اور معوذتين، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھیں گے۔ آگے شیخ عبد المحسن کہہ رہے ہیں وَلَمْ عَارِفْ مَا هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى هَذَا، مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے۔ تو شیخ ابن باز بہت بڑے ربانی عالم ہیں، اور شیخ نے جب وہ اذکار لکھے تو انہوں نے اس کا ذکر کیا، وہیں سے لوگوں نے لے کر کے اس کو اتنا پھیلایا ہے کہ ہر مسجد میں یہ چیز آپ کو ملے گی، لیکن اس کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اس کی کچھ توجیہ ہے میرے پاس کہ ایسا کیوں ہوا، یہ غلطی کیوں ہوئی، میں جو سمجھا ہوں اس کی اس کے کچھ اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شیخ نے یا جن لوگوں نے بھی ایسا کہا ہے انہوں نے پہلی والی روایت کو، پہلی والی حدیث کو عام سمجھا اور دوسری کو خاص سمجھا، کہ وہ عام ہے کہ نماز کے بعد معوذتین پڑھو، یہ عام بات ہے۔ دوسری والی حدیث کو انہوں نے خاص سمجھا جس میں 3 بار کا ذکر ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، یہ میری توجیہ ہے، لیکن اگر یہ توجیہ ہے، کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو یہ توجیہ صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں۔ صبح کے اذکار الگ عبادت، صبح شام کے اذکار اور نماز کے بعد کے اذکار یہ الگ عبادت، اور جب دو عبادتیں الگ الگ ہوتی ہیں تو ان میں تخصیص نہیں ہوتی ہے، ان میں کسی عام کو خاص نہیں کیا جاتا ہے۔ سیم عبادتوں میں تخصیص ہوتی ہے، الگ الگ عبادتوں میں تخصیص نہیں ہوتی ہے، یہ اصول فقہ کا معروف قاعدہ ہے۔ دوسری توجیہ میں یہ کرتا ہوں کہ شاید یہ غلطی کہاں سے آئی ہوگی، یہ غلطی اس طرح سے آئی ہوگی کہ یہ سمجھا گیا ہوگا کہ صبح کے جو اذکار ہیں ان کا وقت فجر کے بعد شروع ہوتا ہے،
شام کے اذکار کا وقت کچھ لوگوں کے یہاں مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے یہاں عصر کے بعد. تو جب آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو اس وقت دونوں اذکار کو ایک ساتھ ملا دیجئے، صبح کے اذکار اور فجر کے بعد کے اذکار. تو آپ 3 بار کہیے تو گویا کہ دونوں اذکار ہو گئے. اسی طرح جب آپ مغرب کی نماز پڑھیے تو 3 بار پڑھیے تاکہ دونوں اذکار ایک ساتھ ہو جائیں. ایسا ہو سکتا ہے، یہ احتمال ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ بات بھی غلط ہے. یہ بات اس لیے غلط ہے کہ ایک قاعدہ ہے کہ جب دو عبادتیں ایک ہی جنس سے کی ہوں اور اکٹھا ہو جائیں تو دونوں عبادتیں ایک دوسرے میں اس وقت داخل ہوں گی جب دونوں مقصود لذاتی ہی نہ ہو، جب دونوں عبادتیں مقصود لذاتی ہی نہ ہوں. اگر دونوں عبادتیں بذات خود مقصود ہیں تو دونوں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتی. صبح شام کے اذکار الگ مستقل عبادت ہیں، وہ مقصود ہیں، اور نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ بھی مقصود لذاتی ہی ہیں. اس لیے دونوں کا تداخل یہ ممکن نہیں ہے اصولی طور پر، لہٰذا یہ توجیہ بھی صحیح نہیں ہوگی. تو صحیح بات یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار کچھ اور ہیں، نماز کے بعد کے اذکار کچھ اور ہیں. دونوں کا ذکر دو الگ الگ حدیثوں میں آیا ہے، لہٰذا دونوں کو الگ ہی رکھا جائے گا. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ.